سینیٹر میاں عتیق۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ چیئرمین صاحب، آج پھر ایک بار ہم سب لوگ یہاں پارلیمنٹ میں جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، رنگٹ مستون 13 جولائی، ایک دلخراش واقعہ جس میں جیسا کہ بتایا گیا 213 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں، 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ یہ اس بات کا اندیہ دیتے ہیں کہ آج بھی ملک میں دہشت گرد موجود ہیں اور دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے۔ مجھ سے پہلے بہت سی باتیں یہاں کی گئی، لیکن جو سب سے زیر غور طلب بات ہے، ہمیں اپنے دشمنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اس واقعے کا بتا دیا گیا کہاں پر، جب یہ خود مودی سرکار مانتی ہے کہ انڈیا میں رو کے لوگ جو ہیں وہ بلوچستان میں ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہم نے پہلے بھی وہاں ہر طرح کے حالات پیدا کیے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کے بدلے میں کیا سوچا، کیا کیا، کیا پروگرام بنایا۔ اگر اس بات کو دیکھیں کہ آج ہم بات پھر نیکٹا کی کر رہے ہیں، تو کیوں اے پی سی کے واقعے پہ، آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد جب ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی اے پی ایس کے واقعے کے بعد، اس میں تمام پارٹیز نے مل کر بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف ایک پروگرام بنایا۔ جتنی میٹنگز میں، بڑے سے بڑے لیول کی میٹنگز میں بھی بات کی گئی، اس میں صرف اور صرف ذمہ داری شفٹ کرنے کی بات ہوئی۔ آج اس واقعے کو 3-3.5 سال گزر گئے۔ ہم نے ان 3-3.5 سال میں کیا کیا؟ میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہوں گا، لیکن یہ میں کیسے موجودہ حکومت، جس کے ابھی دودھ کے دانت بھی شاید پورے نہ نکلے ہوں، ان کو کہہ دوں کہ یہ انہوں نے کاٹ لیا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ معذرت کے ساتھ میں بہت قدر کرتا ہوں رضا ربانی صاحب کی، میں قطعی طور پر ایک چیز نہیں سمجھ سکا۔ انہوں نے کہا کہ انجینئرڈ الیکشن، منوورڈ الیکشن بالکل درست، کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس طرح کا عمل کرے کہ جس سے یہ انگلیاں اٹھیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کی بات ہوئی، یہ کون ہیں، یہ کہاں سے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ پھر یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ مجھ سے میرے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو پھر ہم یونیفارم والوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور جب اپنی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو اپنے گریبان میں کوئی نہیں دیکھتا۔ چیف آف آرمی سٹاف، ابھی بہن ہماری بتا رہی تھی کہ وہ تو جنازے میں چلے گئے، ہمارے باقی ذمہ داران کتنے وہاں گئے؟ اس بات کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں صرف اس چیز کو کہوں گا کہ یہ جو ملک کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، آخر ہم کب مل کر بیٹھیں گے اور سب اس چیز کو بھلا کر کہ یہ ذمہ داری آپارا والوں کی ہے یا پنڈی بوائز کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ جو مجھے کرنا چاہیے، کیا میں نے وہ کیا؟ وہ میرے پاس بہت تھوڑا سا اختیار ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کیا میں اس اختیار کو صرف اس لیے استعمال کروں گا کہ میں نے اپنی انگلی کسی کی طرف اٹھانی ہے؟ میری جانب سے میری بہت کم سمجھ ہے، میں کوئی پرانا پارلیمنٹیرین نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پہلے پوری کروں، پھر میں کسی کی طرف انگلی اٹھاؤں۔ اس لیے یہاں ہم جو بھی بات کر رہے ہیں، ہمیں قطعی طور پر اور ایک واقعے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد ہم پھر ایک یہاں بیٹھ کر اجلاس کریں اور اس میں اچھی اچھی باتیں کریں، بلکہ عملی طور پر جو پروگرام بن سکتا ہے
मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की कौम को बचाने के लिए, अपने जिस घर से बच्चे चले जाते हैं उसका दुख उस घर का सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जान सकता। मैं ये कहूँगा कि क्यों हम सब मिलकर नहीं बैठते। इदारे बनाए जाते हैं, मीटिंग्स की जाती हैं, अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, एंड में रिकमेंडेशन भी बन जाती है, लेकिन उन पर अमल दरामद कौन करेगा? क्या हम इतने कमज़ोर हैं और या फिर हम किस वाक़े का इंतज़ार कर रहे हैं, किस बस्ती का जिक्र कर रहे हैं? अभी यहाँ बात हुई, मैं ज़रूर कहूँगा हम सिर्फ दहशतगर्दी में नहीं उलझे हुए, जो मुआशी दहशतगर्दी है उसने भी मुल्क को तबाह किया है। आज मईशत का जो हाल है उसका जिम्मेदार भी कोई ना कोई ज़रूर होगा। आज जो डॉलर की बात की जा रही है उसके जिम्मेदार भी कोई ना कोई ज़रूर हैं। तो इसलिए हम सबको बैठकर ऐसा वर्केबल प्लान बनाना चाहिए जिससे हम अपने बच्चों की जान महफूज कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।